اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں۔ اس قربانی کی وجہ سے جو دن یعنی 10ویں تاریخ کو قربانی ہوتی ہے ذی الحج کی، اس دن کو بھی سال کا افضل ترین دن شمار کیا گیا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد یوم القر 11 ذی الحجہ ہے، یعنی ان دو دنوں میں بہت بہت قربانیاں ہوتی ہیں۔ اور قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا کام جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، یعنی جس کا بدلہ ہم دنیا میں نہیں چاہتے، اللہ کے ہاں چاہتے۔ تو اس دن میں یوم النحر میں 10ویں تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا کام ہم جو آج کے دن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ تو پہلے نماز اور پھر قربانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل کیا۔ صحابہ کرام قربانی کو بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ امامہ بن سہل کہتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں قربانی کے جانور کو کھلا پلا کر موٹا کرتے تھے، یعنی اس کی خاص خدمت خاطر کیا کرتے تھے۔ اور عام مسلمان بھی، یعنی صحابہ کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے، وہ بھی قربانی کے جانور کو اسی طرح فربا کیا کرتے تھے۔ لیکن آج یہ سنتیں ختم ہو گئی۔ آج کیا ہے، وہ کسی سرونٹ کو بھیج دیتے، جاؤ کوئی بکرا پکڑ لاؤ، اور رول کھل کے کچھ جو اس کے ہاتھ میں آیا وہ اس کو لے آتا ہے، پھر وہ کسائی کو بلا لیتے، اچھا تم ذبح کر دو۔ خود اپنی انوالومنٹ کم ہوتی، تو اپنی انوالومنٹ بہت ضروری ہے ان ساری چیزوں میں، یعنی ہر سٹیپ پر دلچسپی لینی چاہیے۔ پہلے جب اس طرح کے گھر تھے، یا آج بھی گاؤں میں ایسے گھر ہوتے ہیں، ایسی فیسلٹی ہوتی ہے کہ جس میں کچھ دن پہلے جانور کو لا کے ذرا اس کو کچھ کھلایا پلایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ سہولت کی خاطر اسی دن پکڑ کے لا کے ذبح کر دیا جائے۔ یعنی قربانی کے جانور کی خدمت بھی ضروری ہے، وہ بھی اجر کا حصہ ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیے، وہ ایک سمبل بھی ہے نا، جب وہ سامنے ہوگا تو اسے دیکھ دیکھ کر بچے بڑے سب کتنا کچھ سیکھیں گے، اور بار بار خیال آئے گا کہ اس نے اب قربان ہو جانا، بس اب 3 دن رہ گیا، اب 2 دن رہ گیا، اب 1 دن رہ گیا، اب وہ دن آ گیا۔ اور جو لوگ تو چھوٹا سا بچہ لے کے پالتے ہیں، اور وہ چھوٹے بچے گھر کے ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں کہ جب وہ قربان ہوتے ہیں تو باقاعدہ روتے بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کی جذباتی انوالومنٹ ہو جاتی۔ تو اگر آپ کا گھر اجازت دے اور رکھنے کی تھوڑی سی بھی جگہ ہو تو کوشش کریں کہ 1 دن پہلے لے آئیں، یا جتنے دن بھی پہلے لا سکیں۔ ان جانوروں کی تعظیم بھی ہوتی تھی اور دور جاہلیت میں بھی ہوتی تھی، یعنی محبت اور قربت کے علاوہ ان کی تعظیم بھی۔ حدیبیہ کے موقع پر مکہ سے جب بنو کنانہ کا ایک شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے اور وہ اس قوم میں سے ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کیا کرتے ہیں، یعنی یہ اسپیشل چیز ہے، لہٰذا تم قربانی کے جانور اس کے سامنے کر دو۔ جب قربانی کے جانور اس کے سامنے لائے گئے اور لوگوں نے لبیک کہتے ہوئے استقبال کیا، اس نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا، سبحان اللہ، ایسے اچھے لوگوں کو کعبہ سے روکنا زیبا نہیں، یعنی روکنا نہیں چاہیے۔ پھر جب وہ اپنے لوگوں کے پاس لوٹا تو کہنے لگا کہ میں نے قربانی کے جانوروں کو دیکھا کہ انہیں قلادے پہنائے گئے تھے اور ان کا اشعار کیا ہوا تھا، لہٰذا میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو کعبہ سے روکا جائے۔ یعنی قربانی کے جانور ایک طرح سے سفارشی بن گئے، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، کہ وہ جا کر
طواف کر سکیں، عمرہ کر سکیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں ہو سکا، لیکن دور جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے؟ تعظیم کیا کرتے تھے. ایک اس لیے تعظیم کیونکہ انہیں اللہ کے نام پہ قربان ہونا ہے، اس وجہ سے. اچھا، اگر جانوروں کی اتنی رسپیکٹ اور تعظیم ہے تو جو انسان اللہ کے راستے میں کچھ قربان کریں گے اپنی جوانی میں سے یا اپنے وقت میں سے یا کسی بھی چیز میں سے، تو کیا اللہ کے ہاں ان کی قدردانی نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا ہے نا. ہماری سب سے بڑی مشکل ہے جلد بازی. ادھر ہم کچھ کریں، ہم چاہتے بس دیا سلائی جیسے جلائی جاتی ہے نا، اور فوراً شعلہ بھڑک اٹھتا ہے. ایسے ہی ہم کوئی نیکی کا کام کریں اور فوراً کچھ سامنے آ جائے، چاہے تھوڑی دیر میں بجھ ہی جائے. تو ایک شعلہ وہ جلدی بجھتا ہے اور ایک وہ ہے جو قیامت تک باقی رہتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا شعلہ بننا ہے یا کس اجر کی آپ توقع رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں بھی خبردار کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ روزے کیا ہوتے ہیں، نماز یا قربانی یا صدقہ کیا ہوتا ہے. پارشلی تو یہ وقت آج آ گیا ہے. پارشلی تو لوگوں کو نماز کی حقیقت، نماز کا مقصد، ہم سجدہ کیوں کرتے ہیں، ہم ہاتھ کیوں باندھتے ہیں، ہم رکوع میں کیوں جاتے ہیں، ہم تحیات کیوں بیٹھتے ہیں، ہم سلام کیوں پھیرتے ہیں، اس کا مفہوم نہیں پتا. بس وہ ایک رٹی رٹائی نماز ادا کر لیتے ہیں. اور روزے کیوں رکھتے ہیں؟ بس روزے آ گئے ہیں. بعض لوگ رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے، صرف کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ قربانی یا صدقہ کیا ہوتا ہے. تو آپ سب کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ کیا کریں؟ لوگوں کو اس کی روح سے آشنا کریں، لوگوں کی اس کی روح سے آشنا کریں کہ ہم قربانی کیوں کرتے. آپ اسے ہر ایک اپنے بچوں کو یا گھر والوں کو یا بڑوں کو یا بزرگوں کو یا محلے کے بچوں کو، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے اسٹریٹ کے سارے بچوں کو اکٹھا کر لیں اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری اچھے سے سنائیں. اگر قصص الانبیاء آپ لوگوں کے پاس کتاب ہے تو اس میں عموماً پوری سٹوری شروع سے آخر تک دی ہوتی ہے، تو پوری کہانی بھی ابراہیم علیہ السلام کی بتا سکتے ہیں. ورنہ اتنا حصہ جو ہے قربانی کا وہ تو ضرور بتائیں تاکہ لوگ شعوری طور پر قربانی کریں. کیونکہ لوگ قربانی کا مقصد ہی بھول گئے ہیں. اور عام طور پر اب لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ کیا فائدہ، اتنے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں اور گوشت کی پھر سال بھر کمی ہو جاتی ہے اور اتنے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، یہی پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سال بھر غریب کدھر تھا اور آپ کہاں تھے؟ اس وقت کیوں نہیں یاد آیا؟ قربانی کے دن غریب کیوں یاد آ رہے ہیں؟ اکثر لوگ جیسے یہ جو ویلفیئر کے لیے دیتے ہیں، جیسے سیلاب زدگان کے لیے قربانی یا کسی کشمیر وغیرہ کہیں پہ، اس میں بھی وہ نیت کا ایسا جھول آ جاتا ہے کہ چھوڑو اچھا ادھر ہی دے دیں، کون اپنے گھر میں زحمت کرے. یعنی یہ بھی ایک چیز آ جاتی ہے. اچھا کہیں دوسرے شہر جا رہے ہیں تو چلو اب کس کو کہہ کے جائیں کہ قربانی کرو، چلو وہیں پیسے دے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ مسافر پر بھی قربانی لازم ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی. چنانچہ ہم نے 10 آدمیوں کی طرف سے ایک اونٹ اور 7 آدمیوں کی طرف سے ایک گائے مشترکہ طور پر ذبح کی. یعنی سفر پہ جا رہے ہیں تو انہوں نے سفر میں ہی قربانیاں کر لی. آپ بے شک سیلاب زدگان کو دیں یا غریبوں کے علاقے میں گوشت بھجوائیں، لیکن اس سنت کو حتمی طور پر ختم نہ کر دیں. اپنے گھر میں یا علاقے میں یعنی ایک آپ ایکسٹرا بھجوا دیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے، تو ایک گھر میں کر لیں اور ایک آپ غریبوں کے لیے بھیج دیں. ٹھیک ہے نا؟ تاکہ وہ قربانی کی جو روح یا مقصد یا اسے دیکھ کر جو دل کے جذبات ہیں یا دل کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ایمان کی یا اللہ کی محبت کی، وہ بیدار رہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تو یہ شاعر اللہ میں سے، یہ ایسی نشانیاں ہیں، ایسی علامتیں ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے. السلام علیکم. شاعر اللہ جیسے سمبلز ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی چیز کی روح کو جگا دیتی ہیں، تو اس ریچول کو اس لیے نہیں ختم کر سکتے کیونکہ اس کو دیکھ کے کوئی تو 1-10 میں سے پوچھے گا نا ہم کیوں کرتے ہیں. بالکل. اور اس دفعہ آپ ضرور قربانی کے جانور دیکھیں، کوشش کریں ذبح ہوتے دیکھیں، بلکہ ذبح کرنے کی کوشش کریں. جی ہاں، خواتین کے لیے منع نہیں ہے ذبح کرنا، اور میں اپنے بچوں سے کرواتی رہی ہوں، بیٹی سے بھی بیٹے سے بھی.
تاکہ ان کے اندر وہ کیفیت آئے. یعنی ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو کرنے لگے تھے اور بیٹا خود اس کے لیے تیار ہے, تو ہمارا بیٹا یہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ایک چھری پھیر دے, کیونکہ اس میں بہت سی حکمتیں, اللہ تعالیٰ بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں. تو وہ جو روح ہے, وہ جو جذبات کا تلاطم ہے, وہ جو اللہ کی محبت کا حصول ہے, وہ حاصل کریں آپ. یعنی ان چھٹیوں کا یا جو قربانی کے دنوں کا جو آپ کا ہوم ورک ہوگا وہ یہی کہ وہ کیفیت اپنے اندر لانے کی کوشش کریں جس کے لیے قربانی لازم کی گئی. کل جب میں چھٹی تھی تو اسی پامفلٹ کو بار بار پڑھی تھی, تو دن میں میری بہت اچھی فرینڈ ہے, میں نے ان سے ڈسکس کیا, تو جو میں نے بات کنکلوڈ کی اس پہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے. بالکل. تو اصل چیز تقویٰ ہے, اور جو یہ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے ڈیزائرز کو کیسے قربان کرنا ہے. بالکل. ہمیں اپنی خواہشات کو چھوڑنا ہے, اور جو کمانڈز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہمیں, اس کے اوپر کیسے سر تسلیم خم ہونا. بالکل. تو قربانی کے جو مقاصد ہیں ان میں سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, پس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے. یعنی نماز کے ساتھ اس کا حکم آیا. ایک مرتبہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ, ہم لوگ زمانے جاہلیت میں ماہ رجب میں ایک قربانی کیا کرتے تھے, آپ اس حوالے سے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نام پر جس مہینے میں چاہو ذبح کر سکتے ہو, اللہ کے لیے نیکی کیا کرو اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. تو اصل مقصد کیا ہے کہ قربانی اللہ کے لیے ہو. اور قرآن مجید کی وہ آیت بھی یاد ہوگی, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہہ دیجئے بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو قربانی دراصل اللہ کے لیے, اور یہاں بھی نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر آیا. پھر قربانی کا مقصد کیا ہے کہ تقویٰ حاصل ہو, ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو, اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کے لیے ہر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, اللہ کو نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون, اسے صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اللہ کے پاس جو چیز جائے گی وہ تمہارے دل کی کیفیت. اور اگر ہم نے قربانی کی ہی نہیں, سامنے دیکھی ہی نہیں, جانور کو ہاتھ ہی نہیں لگایا, گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا, گوشت تقسیم نہیں کیا, کسی کو کھلایا نہیں, تو وہ چیز تو پیدا ہی نہیں ہوئی. خالی ایک چیک کسی کو کاٹ دینے سے یہ سارے جذبات کہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو اصل چیز ہے کہ اس سارے عمل سے جو حاصل ہونے والی چیز ہے اس کو حاصل کر لیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رہا تمہارا قربانی کرنا, بس یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ذخیرہ کر دی جاتی ہے. یعنی اس کا گوشت خون تو نہیں پہنچتا, وہ تو تم کھا جاتے ہو, لیکن اس کا اجر وہاں محفوظ کر دیا جاتا ہے, اور اس کا تمہارے کردار, اخلاق, جذبات, احساسات پر اثر ہوتا ہے. اس کو مد نظر رکھنا ہے. جی میں تھوڑا سا, یہ سیشن اتنا زبردست ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے ایسے, اللہ نے آج پھر موقع دیا الحمدللہ آپ سب کے ساتھ استاذہ سے مستفید ہونے کا. میڈیا نے کچھ اس طرح کا رول پلے کیا کہ ہمیں قربانی ہمیشہ لگا کرتی تھی کہ یہ فرض ہے, سنت ہے, واجب ہے, نفل ہے, اور اسی طرح کے سوال و جواب میں اکثر یہ ٹائم ہمارا زندگی کا بہت سارا ضائع ہوا. آج میں نے ایک انٹریکٹیو سیشن کیا بہت پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ. کسی نے اس کو فرض کہا, کسی نے سنت کہا, کسی نے کہا کر لینی چاہیے, جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ سیلاب والے علاقوں میں دے دیں, یہ سب بات. 4 سال پہلے استاذہ نے مہرین کے گھر میں ایک کلاس لی تھی جہاں مجھے فرسٹ ٹائم قربانی قرب سے نکلی ہے, اور قرب کا لفظ آتے ہی انسان کی قربانی کا درجہ اور انسان کے جذبات بدل جاتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک سمبل کے طور پر نہیں, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب وہ قربانی کرنے لگے تھے تو وہ اپنے بیٹے کی ہی کرنے لگے تھے. اگر ایک ماں ہونے کے ناطے ہم یہ فیلنگز کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ میں ہو, ایک طرف محبت میرے اللہ کی ہو اور دوسری طرف محبت میرے بیٹے کی ہو, اور اللہ مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہا ہو, تو وہ
جو ایموشنز، وہ فیلنگز، وہ کیفیات، وہ جذبات جس نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو رہتی دنیا کے لیے کر دیا. آج ہم سب بھی قربانی دیتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ قربانی صدقہ جاریہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ قربانی صدقہ جاریہ. تو یہ جو بات ابھی استاذہ نے کی کہ ہمارا بیٹا جب وہ قربانی کرے تو کم از کم وہ اس جذبے سے تو گزرے، اور جب ہم یہ قربانی کریں، یہ فیلنگز، یہ ایموشنز، اصل میں قربانیاں درجات کو کیوں پہنچتی ہیں، ان کے گریڈز کیوں بنتے ہیں؟ جب اس کے اندر ہمارے جذبات، ہماری اپنی دی ہوئی قربانیاں، ہمارا وہ مینڈا یا بکرا، وہ پیسے تو کچھ بھی نہیں ہوتے. جب محبوب کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ سارے جذبات، وہ دل کی خواہشات، وہ محبتیں، اور ایک بیٹے کی محبت تو یقین مانیں دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف اور ایک بیٹے کی محبت ایک طرف. تو اللہ کی راستے میں قربانی دیتے اس بار یہ ضرور دل میں لائیں کہ اگر اس کی جگہ ہم اپنا بیٹا قربان کر رہے ہوتے تو ہماری فیلنگز، ہماری ایموشنز اس مینڈے میں آ جانی چاہیے. قرب پیسوں سے نہیں ملا کرتا، قرب قربانی سے ہی ملے گا. اس لیے یہ آج کا لیکچر بھی 3-4 سال پہلے مجھے یاد ہے، یہ بینرز میرے لیے ایک بہت نئی چیز تھی جب ہم نے سڑکوں پہ لگوائے تھے. آپ سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی آئے ہیں، مختلف قربانیاں دے کر آئے ہیں، لیکن آج کی نیت یہ کر لیں کہ ہماری 10 ذی الحج کی قربانی کے لیے یہ سب قربانیاں ہیں. تو انشاءاللہ یہ سب کچھ اس میں ایڈ اپ ہو کے ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ اجر عظیم بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی اور خالص نیت عطا کرے، اور ہماری ساری کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کر کے ہمیں سچی اللہ والوں کی بھی محبت عطا کر دے، کیونکہ یہ ہر روز ایک فائدہ، یہ ہر روز ایک اضافہ کرتی چلی جاتی ہے اللہ کے قرب کی طرف. آپ سب کو جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. حقیقت یہ ہے کہ جو بکرا نہیں قربان کر سکتے وہ اپنا آپ بھی قربان نہیں کر سکتے. یہ تو دراصل اپنی ذات، اپنی انا اور اپنے بہت سے برے اعمال، برے اخلاق اور برے کردار کی قربانی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے اور ہم اس پوری روح کے ساتھ اس قربانی کو کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. انشاءاللہ اس کے احکام سے اپنی خاص رحمت کے ساتھ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إنه من عبادنا المؤمنين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالی جس پر سلام بھیجے اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا. پھر اس کے لیے کسی قسم کا کوئی غم، خوف اور پریشانی باقی نہیں رہتی. سلام علی ابراہیم. اسی لیے ہم درود شریف میں ہمیشہ آپ کا ذکر بھی کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. تو یہ جو صلیت ہے اس میں صلاۃ اور سلام آتا ہے. علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت المجید ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ حضرت ابراہیم اور اہل و عیال اور ان کی آل کو برکتیں عطا فرمائی. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور آپ کی ازواج اور آپ کے اہل بیت سب کے لیے اسی برکت کی دعا کرتے ہیں. یہ دعائیں کس کے حصے میں آتی ہیں؟ صرف ایک جملے میں جواب دیجیے. یہ دعائیں کس کے حصے میں آتی ہیں؟ محسنین کے لیے ہوتی ہیں. محسن کون ہوتا ہے؟ دوسرے کو حق سے بڑھ کے دینے والا. ایسا انسان کب کر سکتا ہے؟ حق سے بڑھ کر دینا گویا اپنے حق کی قربانی کرنا ہے. تو یہ سلام اور یہ رحمتیں
اور یہ برکتیں اور یہ خیر و بھلائی عام ہے اس کے لیے جو قربانی کی سطح پر جیے، جو ہر وقت صرف حقوق مانگتا نہ رہے کہ یہ میرا حق ہے اور یہ میرا حق ہے، بلکہ حق دینے والا بنے. اور خاص طور پر جس انسان کو حق نہ مل رہا ہو وہ اگر حق دینے والا بن جائے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کچھ مل رہا ہے تو آپ بھی دے رہے ہیں، آپ کو حق مل رہا ہے آپ بھی حق دے رہے ہیں، تو یہ احسان کا درجہ نہیں ہے، یہ تو بدلے کا ہے، عدل ہے. احسان کا درجہ یہ ہے کہ کوئی آپ کا حق نہیں دیتا، کوئی آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتا، لیکن آپ پھر بھی اس کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، اس کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں. کوئی آپ کی قدر نہیں بھی کرتا، کوئی آپ کو ایکنالج نہیں بھی کرتا، کوئی آپ کو اپریشیٹ نہیں بھی کرتا، کوئی آپ کی تعریف نہیں بھی کرتا، پھر بھی آپ کام کیے چلے جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ دراصل قربانی، احسان. تو جو ایسا کرتا ہے اس کی قدردانی کون کرتا ہے؟ قربانی کرنے والے کی قدردانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر سلامتی اور برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو جس پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں پھر اس کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو اس لیے ہماری ساری توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں، ہم اللہ کے دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اتفاق سے آج صبح کی جو میری تلاوت اس میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی آیات تھی، اور اتفاق سے میرا بیٹا بھی ساتھ لیٹا ہوا تھا، تو میں تلاوت شروع کی تو کہتا کہ آپ مجھے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی بتاتی جائیں. تو ایک تو کل کا لیکچر بیچ میں آ گیا تھوڑا بہت اس کے پوائنٹس، اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ لن تنالوا البر سے لے کر آگے کافی آیات جو ہیں ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر آتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونے والی ہیں. تو میں اس پر غور و فکر کرنے لگی ان ساری آیات پر جو بھی میں نے پڑھ کر سنائی، کہ دین کا تقاضا ہم امت مسلمہ سے یہی ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہ جئیں، اوروں کے لیے بھی جئیں، اور اوروں کے لیے سب سے بہترین چیز دینے والے ہوں کہ ان کی آخرت کی بھلائی سوچنے والے ہوں. دینے کو تو دنیاوی ضروریات پوری کرنا بھی ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے، کسی کے دکھ درد مصیبت میں، کسی کی بیماری میں، کسی کے بھوک میں، کسی کی اور کسی تکلیف میں پریشانی میں کام آنا. لیکن یہ پریشانیاں تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی جائیں گی. کسی نے کیا خوب کیلکولیشن کی کہ آخرت کا دن یوم الآخرہ 50,000 سال کا ہے، اور ایک ایوریج انسان جو زندگی جیتا ہے اگر اس کے مقابلے میں ایک ریشو لگایا جائے تو یہ زندگی صرف 41 سیکنڈز بنتی، یعنی دنیا کی زندگی 41 سیکنڈز بنتی. تو اس 41 سیکنڈ کے لیے انسان اپنی آخرت کو داؤں پہ لگا دے صرف حشر کے دن. اور حشر کے دن کا حساب آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی. وہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں مالدار صحابی تھے، یہ بھی معلوم ہے نا سب کو. وہ کہتے ہیں میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی، اور ان کا رزق حلال تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ اس رزق کو صرف اپنی عیاشیوں پر خرچ کریں، ہرگز بھی نہیں. وہ دوسروں پر خرچ کرنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے اہل و عیال کا خیال رکھتے تھے، آپ کی ازواج مطہرات کا خیال رکھتے تھے. اور بھی جنگ تبوک کا موقع ہے تو سب سے زیادہ حضرت عثمان کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کنٹریبیوشن تھی. ہر موقع پر اسلام کی مدد کی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ وہ گھٹنوں کے بل جنت میں جائیں گے، جبکہ دیگر صحابہ جو فقراء تھے، مہاجرین تھے، جن کے پاس دنیا نہیں تھی، وہ 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے اور تیزی سے پہنچ جائیں گے. اس مال کا حساب دینا بھی بہت مشکل کام ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کے پاس بہت بڑے بڑے خزانے ہوں اور بہت سی چیزوں کا مالک ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کا حساب بھی ہوگا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ،
قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو اگر آج کسی کو مالی پریشانی ہے یا مالی تنگی ہے یا دنیا میں کسی بھی اعتبار سے اسے کوئی قربانی کرنی پڑ رہی ہے، کسی غربت اور فقر اور قرضے تلے کوئی دبا ہوا ہے، تو وہ ہرگز پریشان نہ ہو. یہ دنیا کی زندگی جو چند سیکنڈ کی ہے آخرت کے مقابلے میں، یہ بہت جلد گزر جانے والی، اور وہ دن بہت طویل ہے اور اس کا حساب بھی بہت سخت ہے. تو اسی لیے یہ دعا بھی خاص دعاؤں میں شامل ہونی چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اور اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے، کیونکہ جس کا حساب ہوا وہ مارا گیا. تو اس لیے بعض اوقات ہم کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ سے ناراض رہتے ہیں یا شکوہ کرتے رہتے ہیں یا اپنی کسی کمی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور اللہ کے دین کی خدمت اس طرح نہیں کرتے جیسے کرنے کا حق ہے. تو یاد رکھیے کہ دین سیکھنا اور سکھانا جو ہے یہ محض انفارمیشن کلیکٹ کرنا نہیں ہے. علم اور معلومات میں فرق ہوتا ہے. علم کے 3 حصے ہوتے ہیں. علم میں سب سے پہلا درجہ معلومات جمع کرنا ہے. جیسے آپ لوگ معلومات جمع کر رہے ہیں، کبھی قربانی پہ لیکچر ہے اور کبھی ذی الحج کے عشرہ پر لیکچر ہے اور کبھی کسی اور موضوع پر ہے. یہ ہے انفارمیشن جو آپ کو پاس آن کر دی جاتی ہے کہ یہ لے لیں، یہ کچھ کرنا ہے. اس کے بعد اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ اس علم کا امپیکٹ میری ذات پر کیا ہوا، آپ سب کی ذات پر کیا ہوا. کیا یہ جان لینے کے بعد کہ یہ پہلے 10 دن ذی الحج کے بہت قیمتی ہیں، ہماری نیکی کے کاموں میں کوئی تیزی آئی؟ ہم عام دنوں کے مقابلے میں کوئی ایسا عمل کرنے لگے کہ جو ہم عام دنوں میں نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. اور کرنے کے کاموں میں جو کام بتائے گئے، کیا ان میں سے کچھ ہم نے اپنے عمل میں شامل کیے؟ اگر اس کا کوئی امپیکٹ ہم پر نہیں ہوا تو گویا ہم نے صرف معلومات حاصل کی، ہم نے علم حاصل نہیں کیا. اور وہ جو جزا ہے اور وہ جو ثواب اور وہ جو درجات کی بلندی ہے علم حاصل کرنے کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ علم کے ساتھ ہے، معلومات کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ نے بہت سی معلومات اکٹھی کر لی. دیکھا یہ جائے گا کہ آپ نے ان پر عمل کتنا کیا ہے. کیا عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں آپ کی تسبیحات زیادہ ہوئیں؟ کیا مزید تسبیحات آپ کے ذکر میں شامل ہوئیں؟ کیا ان چیزوں کی پابندی آپ نے شروع کی جن کا ہمیں معلوم ہوا کہ کرنی چاہیے ان دنوں کے اس اعتبار سے اور نسبت سے؟ خصوصاً جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تحلیل اور تکبیر اور تحمید کہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرو اور تکبیر کہو. کیا ہم نے ان دنوں میں واقعی اس خاص ذکر کو اپنایا؟ اگر اپنایا، یعنی آپ میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ جنہوں نے ان چیزوں کو سیریسلی لیا، کیونکہ دین ایک سیریس چیز ہے. وما ہوا بالہزل، یہ کھیل کود کی چیز نہیں ہے کہ ہم روز معلومات میں اضافہ کرتے چلے جائیں. تو اگر ان چیزوں کو ہم اپنے عمل میں لے آئے تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، علم کی بلیسنگ دی. اور علم کا تیسرا درجہ ہے کہ اپنی معلومات اور اپنے عمل سے دوسرے لوگوں پر امپیکٹ ڈالنا، دوسرے لوگوں کو انفلوئنس کرنا. اب اس درجے پر اگر آپ دیکھیں اپنے آپ کو، تو کیا آپ کے عمل سے، آپ کے علم سے، آپ کے طریقے سے، کیا آپ کے گھر والوں پر، آپ کے دوستوں پر، آپ کے ماحول پر کوئی اثر پڑا؟ کیا ان کے اندر بھی یہ چیز آئی؟ کیونکہ میں نے آج کی آیات کی تلاوت اور غور و فکر جو کیا صبح کے وقت، اس میں مجھے تو یہ نظر آیا کہ جب تک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتی تو کامیابی مشکل ہے. یعنی یہ علم اور یہ معلومات اور یہ عمل صرف میری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرے اپنے پیاروں کے لیے بھی ہے، میرے گھر والوں کے لیے بھی ہے، میرے ساتھیوں کے لیے بھی ہے، میرے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ہے. اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اثر جب ہی ہوگا جب میں خود عمل کروں گی. اگر میں عمل نہیں کرتی تو میں کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں رکھتی کہ تم بھی یہ تسبیح پڑھو. اگر میں روزہ نہیں رکھتی تو مجھے یہ حق نہیں کہ میں کسی کو کہوں کہ ان دنوں کے روزوں کا بہت ثواب ہے، سارے سال کے روزوں سے بہتر ہے رمضان کے علاوہ، کیونکہ وہ تو فرض ہے نا، اور فرض بہرحال فرض ہوتا ہے. اگر میں خود صدقہ خیرات نہیں کرتی تو مجھے کسی کو یہ بتانے کا حق نہیں کہ میں کسی سے کہوں کہ تم صدقہ خیرات کرو. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کچھ شرائط ہیں.
لیکن جب انسان اس تیسری سیڑھی پر قدم رکھتا ہے تو وہ ساری بشارتیں آنے لگتی ہیں اور وہ ساری کامیابیوں کے راستے کھلنے لگتے ہیں. پھر آتا ہے وہ مقام کہ جب سلام آنے لگتے ہیں, پھر اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام آنے لگتا ہے اس بندے کے لیے جو ان چیزوں پر عمل کرنے والا ہو, واقعی جو علم والا ہو. اور انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. علماء کی ڈیفینیشن کیا کی گئی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اور اسی طرح مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں. اس ڈیفینیشن پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں, کیا واقعی آپ کا دل ہلتا ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے, یا آپ اللہ کے نام پر ویسے ہی بس سن لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں جیسے کوئی عام چیز ہوتی ہے. آپ اگر ان دنوں میں کوئی نئی سورت یاد کر رہے ہیں, یا قرآن پاک کی ریویژن کر رہے ہیں, یا ترجمے کی دہرائی کر رہے ہیں, یا درس دے رہے ہیں, یا کوئی بھی اللہ کے نام کی تسبیح کر رہے ہیں, تو کیا آپ کے دل کی حالت بدلتی ہے یا نہیں؟ تو دل کی حالت بدلنی چاہیے, یہ مطلوب اور مقصود ہے. اور اگر یہ نہیں بدلتی تو پھر ہم کس قسم کے مومن ہیں؟ انما صیغہ حصر ہے. کیا مطلب ہوتا ہے انما؟ سوائے اس کے کہ نہیں, یعنی اس کے سوا ہے ہی نہیں کچھ. مومن تو ہوتے ہی بس وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے یا وہ اللہ کا ذکر کرے تو ان کے دل کانپ اٹھیں, ان کے دل ہل جائیں, ان کے دل بدل جائیں, ان کے دل اس ذکر کو محسوس کریں. بالکل اسی طرح جب آپ کے کسی پیارے کا ذکر کیا جاتا ہے آپ کے سامنے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی محبوب شخصیت کا نام آپ کے سامنے آئے, اس کی تصویر دیکھیں یا اس کی آواز سنیں یا اس کا کچھ بھی, تو آپ کا دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے. قربانی کے اس موسم کو اور قربانی کے ان دنوں کو اور قربانی کے اس ریچول کو صرف ریچول نہ سمجھیں, انہیں عام دن نہ سمجھیں. ایک ایک لمحہ گزرتا چلا جا رہا ہے اور ایسی حسرت آتی کہ یا رب کیا کیا ہے, ابھی تو اور بہت کچھ کرنا چاہیے تھا. تو ادھر ادھر کی فضول باتیں, لغویات اور غیر ضروری چیز چھوڑ کر عبادت کے لیے, ذکر کے لیے سنجیدگی اختیار کریں. تو آئیے آج ہم قربانی کے کچھ احکامات بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اگرچہ آپ شاید خود قربانی نہ کریں, آپ کے والد کریں یا آپ کے شوہر کریں, لیکن آپ کو یہ معلوم تو ہونا چاہیے کہ اس قربانی سے متعلق ہمیں کتنی شرائط بتائی گئی ہیں, کتنی تاکیدیں کی گئی اور کتنا علم دیا گیا ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ قربانی کا لفظ ہے اور آپ کہیں کہ میں تو روز گھر میں قربانی دیتی ہوں کہ مجھے بہت کچھ سننا پڑتا ہے اور میں چپ رہتی ہوں تو یہ میری قربانی ہے, تو میں ان دنوں میں یہی قربانی کر رہی ہوں. یہ تو قربانی نہیں ہے, اس قربانی کی بات نہیں ہو رہی. یہاں بکرے اور گائے اور اونٹ کی قربانی کی بات ہو رہی, مرغی کی بھی نہیں ہو رہی, چڑیا کے بھی نہیں ہو رہی. تو اس لیے جس قربانی کی بات ہو رہی ہے اس سے متعلق آپ کا دین آپ کو کیا بتاتا ہے پتہ ہونا چاہیے, تاکہ آپ لوگوں کے لیے گواہ بن جائیں, لوگوں کو بتانے والے بن جائیں کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. یہ کس میں آئے گا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ آپ کو علم نہ ہو. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کرنے والا بال اور ناخن نہ کاٹے.